بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں موجود 350 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو قبول کیا۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسی آپ کی میری پوری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ کھانا مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی سی مدد کر دیجئے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہوئی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سواری اور کپڑا ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں، ایسا کوئی شخص ہے جو اس شخص کو کھانا کھلا دے؟ جو شخص کو کھانا کھلائے گا اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ ہے کوئی یہاں ایسا شخص جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ جب تیسری پھر فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہ تمام صحابی آپ کے لیے جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہنستے ہنستے یہ اپنا سر قلم کروا سکتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر 2 روٹی پیش نہ کر سکے؟ اے ہمارے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ تو کسی کے گھر میں 2 دن کا فاقہ تو کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے بھی گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ لوگ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے سلمان، کیا یہ شخص میرے چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اس شخص کو تم روٹی کیسے کھلاؤ گے؟ یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ بات کہہ کر حضرت عثمان اس شخص کو اس دربار سے لے گئے۔ جبریل علیہ السلام بھی ادب سے آتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لیے اس دروازے کے پاس پہنچے اور آواز لگاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ بیٹی میں ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا ہے اور وہ کافی دن سے بھوکا ہے، وہاں پر کسی صحابی کے گھر 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس شخص کو آپ کے دروازے کے پاس لے آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس پہ ہو کر میری بات سن لے۔ حضرت سلمان فارسی تھوڑے سے دور ہو کر کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں گئے
اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرت سے لے کر آیا ہوں۔ اگر میں اسے بھوکا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے چچا، ابھی تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے، سر کا چادر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو۔ سامنے جو یہودی بیٹھا ہے اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ چچا، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جب میری رخصت میرے ابا جان نے مجھے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے بیٹی، تیرے سر پر میں یہ چادر رکھ رہا ہوں۔ اور روزے کے اور لے کر اس یہودی کے پاس گئے۔ وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت عثمان فارسی فرمانے لگے، آج تک تم نے پیسے کے بدلے گندم دی ہے، گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے تم مجھے کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے جانے والے مہمانوں کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور سامان اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بہت بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے۔ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ سن کر اس سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا اور اس چادر کو اٹھایا اور اپنے ماتھے کو لگایا۔ سمون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے، گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا نبی بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے، کون یہودی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب میری ہے، ہمارے مذہب کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر رسول ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر نوازی کرے گی۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی سامان چاہیے، جتنا بھی اناج چاہیے، تم یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے دیکھا کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، اے سمون، ہمارے آ رہے ہو، تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو۔ حضرت بی بی فاطمہ کو رخصتی، جو کوئی بھی بھوکا آتا تھا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی اور وہ خود اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی اور وہ سارا دن چکی پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی وقت آ جایا کرتا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سجدہ کرنے پر فجر کی اذان بھی ہو جاتی۔